فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، جس سمت جمال جزب کے چہرے سے ہے آیا، گھوڑے پہ ہے حسین نظارہ علی کا ہے۔ جہاں فدا ہے نہیں یا تاکہ 8:30 بجے کے فوراً بعد اذان عشاء کا وقت داخل ہو، فوراً نماز عشاء ادا کی جائے اور دوسری نشست کا آغاز بھی ہو سکے۔ محفل سجا رہے ہیں تو یہ بھی محفل کے ابتدائی لمحات میں شریک ہو سکیں، تاکہ تمام دوست احباب مل کر آج کے اس ذکر خیر، ذکر حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محفل کو اول سے لے کر آخر تک سماعت فرمائیں۔ تمام دوست احباب انتظامیہ کے ساتھ برائے کرم تعاون فرمائیں، ابھی لنگر تناول فرمائیں تاکہ بعد میں کسی کو پریشانی نہ ہو۔ پہلی نشست کا آغاز کلام اللہ شریف کی آیہ کریمہ سے ہوا جائے گا۔ اس سے قبل میں ادباً گزارش کروں گا بچوں سے بھی، بڑوں سے، نوجوانوں سے، کہ محفل بڑی برکتوں والی، سعادتوں والی ہے۔ ہم یہاں نیکیاں کمانے کی غرض سے آئے ہیں، اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کے ذکر کو سننے کے لیے، اپنے گناہوں کا کفارہ کرنے آئے ہیں۔ اگر ہماری یہ نیت ہے تو ہم ادب کے ساتھ سماعت فرمائیں گے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث پاک ہے بخاری شریف، انما الاعمال بالنیات، بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ تو تمام دوست احباب سے میں ادباً گزارش کروں گا کہ جتنی اچھی نیتیں لے کر محفل میں آپ جتنی دیر رہیں گے، اللہ کے فرشتے ہمارے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ اس لیے آپ سے ادباً گزارش ہوگی کچھ ہی لمحات میں تلاوت کلام اللہ شریف سے محفل کا آغاز ہوگا۔ اس سے قبل محترم ماسٹر عبدالشکور صاحب اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہتے ہیں، ان کی معروضات کو سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے علماء کرام تشریف فرمائیں اور بہت سے میں دیکھ رہا ہوں کہ باہر کے مہمان بھی ادھر تشریف فرمائیں، تاہم مجھے یہ کہنے میں آر محسوس نہیں کر رہا کہ ہمارے اپر پوٹھا کی بستی کے نوجوان، بزرگ، بھائی، دوست، احباب خاصی بڑی تعداد ہے۔ شاید وہ لنگر کے بعد گھر کو چلے گئے۔ جہاں تک میری آواز پہنچتی ہے، میری گزارش ہے تمام احباب سے، خصوصاً اپر پوٹھا کے رہنے والے نوجوان دوست، بھائی، بزرگ جتنے بھی گھر میں موجود ہیں، چونکہ ہماری عزت، ہمارے وقار اور اپر پوٹھا کی طرف سے اس محفل کا انعقاد ہو رہا ہے، اس میں کسی ایک فرد واحد کا کنٹریبیوشن نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد ہے۔ تو میری گزارش ہے کہ آپ لوگ آج رات نصف شب، کیونکہ ہمارے مہمان کچھ لمحوں میں یہاں تشریف لانے والے ہیں، اس سے قبل جیسا کہ ہمارے محترم قاری شفیق صاحب نے بھی
اپنے معروضات کا اظہار کیا، تو ایک بار پھر تمام بھائیوں سے، خصوصاً نوجوانوں سے، کیونکہ مجھے یہاں جو پنڈال میں نوجوانوں کی تعداد بہت کم نظر آ رہی ہے بیٹھی ہوئی، تو انتظامیہ سے اور خصوصاً جتنے بھی لوگ اوپر لنگر خانہ میں موجود ہیں، خواہ جوان ہیں، بزرگ ہیں، بھائی ہیں، چونکہ ابھی خاصا وقت ہو گیا، 8:30 ہونے والے ہیں، تو آپ لوگ تمام امور کو بالائے طاق رکھتے ہوئے پنڈال میں تشریف لائیں۔ جس گھر سے ہم نے یہ محفل کا انعقاد کیا وہ مقصد پورا ہونا چاہیے، تو میری گزارش ایک بار پھر تمام احباب سے ہے کہ تمام لوگ جتنے بھی مجھے نظر آ رہے ہیں، ابھی ہمارے بہت کم نوجوان، بزرگ، بھائی، دوست، احباب، حاجی رزاق صاحب سے گزارش ہے کہ وہ آگے تشریف لائیں تو سٹیج پہ، اور بہت سے ہمارے مہمان جو ہیں ابھی تک نہیں آئے، تو میں ایک بار پھر سب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ پنڈال میں تشریف لائیں۔ باقی میں سٹیج، چونکہ میں یہاں تقریر وغیرہ کرنے نہیں آیا، آپ سے ادباً گزارش کے لیے آیا تھا، تو باقی معاملات قاری شفیق صاحب کے حوالے۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ، الحمدللہ الذي فضل سيدنا ومولانا محمدا، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واما بنعمت ربک فحدث، صدق اللہ العظیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ جھوم کے پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین، مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، یا اکرم الخلق مالی من الوذ بہ سواک عند حلول الاحادیث الامم، یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا، یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا، واغفر لنا ما مدایا واسع الکرم، مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ سامعین محترم، اللہ وحدہ لا شریک کا لا تعداد شکر عظیم، اس مالک ارض و سمان نے ہمیں اپنی یاد اور اپنے پیارے حبیب سرکار دو عالم تاجدار ختم نبوت کے مالک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذکر میں ہمیں توفیق بخشی، ہم سب حاضر ہیں۔ سامعین محترم، آپ کے سامنے درود پاک پڑھا، کچھ زبانوں نے درود پاک کا ورد کیا، کچھ نے آہستہ آواز میں، کچھ زبانیں دوسروں کو دیکھتی رہ گئیں، خاموشی سے سماعت کرتے رہے۔ سب کی باتیں اپنی اپنی جگہ درست ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے صحابی سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، حضور علیہ السلام کا فرمان مبارک آپ سے مروی ہے، عن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
من صلی علیہ صلاۃ واحدہ صلی اللہ علیہ عشر صلوات وخطیت عنہ عشر خطیات ورفیت عنہ عشر درجات. بآواز بلند کہہ دے سبحان اللہ. سامعین محترم، صحابی رسول سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث پاک روایت فرماتے ہیں کہ نبیوں کے تاجدار، مدینے کے سردار، سبز گنبد کے مکی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ وحدہ لا شریک اس کے 10 گناہوں کو مٹا دیتا ہے. اور یہاں تک بات مکمل نہیں، صحابی رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ پیارے آقا نے اپنے صحابہ کی جرمٹ میں مجلس میں ارشاد فرمایا ورفیت عشر درجات، صرف 10 گناہ ہی نہیں مٹتے بلکہ فرمایا خالق ارض و سما اس بندے کے 10 درجات کو بلند فرماتا ہے. اور یہاں تک بات مکمل نہیں، صحابی رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ مدینے کے سلطان آقا نے ارشاد فرمایا کہ اللہ خالق ارض و سما جس نے میری ذات پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ وحدہ لا شریک اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں درج فرما دیتا ہے. بآواز بلند کہہ دے سبحان اللہ. سامعین محترم، حدیث پاک آپ نے سماعت فرمائی. مختصر سا شعر آپ کے سماعتوں کی نظر پھر دیکھوں گا کہ آپ درود و سلام کی صدا کو کس طرح بلند کرتے ہیں. خوش شاہوں کو تازہ گلاب دیتے ہیں، خوش شاخوں کو تازہ گلاب دیتے ہیں، عید پیری کو وہ حسن شباب دیتے ہیں. پڑھ لے درود غفلت نہ کر خدا کی قسم. سماعت فرمائیے گا، پڑھ لے درود غفلت نہ کر خدا کی قسم. پڑھ لے درود غفلت نہ کر خدا کی قسم. پڑھ لے درود غفلت نہ کر خدا کی قسم. تیرے سلام کا اب بھی وہ جواب دیتے ہیں. مل کر بآواز بلند الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. آج کی محفل کی پہلی نشست کا آغاز اللہ پاک کی لاریب کتاب سے ہوا جاتا ہے. میں ملتمس ہوں مسجد ہادہ کے قاری حافظ غلام مرتضیٰ صاحب سے کہ وہ پہلی نشست کا آغاز اللہ پاک کی لاریب کتاب کلام حکیم برہان الرشید فرقان الحمید کی آیہ کریمہ سے فرمائیں. محترم حافظ غلام مرتضیٰ صاحب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض
سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم صدق الله العظيم. اللہ پاک کی لاریب کتاب کو آپ نے سماعت فرمایا. اللہ وحدہ لا شریک ہمیں شب و روز اسی طرح اپنی لاریب کتاب کو پڑھنے کی، اسے دیکھنے کی، چومنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. شاعر کلام اللہ شریف کی تعریف میں یوں نقشہ کھینچتا ہے کہ سارا قرآن تیرا رنگے بیاں لگتا ہے، سارا قرآن تیرا رنگے بیاں لگتا ہے، اس کا قاری ہوں کہ تیری زبان لگتا ہے. کہہ دے سبحان اللہ. صرف میں قاری نہیں، یا قاری صاحب نے جو پڑھا، قاری کہتے ہیں کلام اللہ شریف کو پڑھنے والا. اسے آپ بھی پڑھیں، اس پر کسی بات کی پابندی نہیں کہ صرف قاری پڑھے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ساری امت کے لیے یہ ہدایت اور رہنمائی ہے. سارا قرآن تیرا رنگے بیاں لگتا ہے، اس کا قاری ہوں کہ تیری زبان لگتا ہے. جب بھی ناصر سوئے افلاک نظر اٹھتی ہے، چاند مجھ کو تیری ایڑی کا نشان لگتا ہے. اور قرآن ابھی جو آپ نے سماعت فرمایا، قرآن کا کوئی تبادل نہ بدل ہے، قرآن کا تبادل کوئی نہ بدل ہے. قرآن ہر عقدہ دشوار کا حل ہے. قرآن مصدق بھی، مطہر بھی، مبی بھی. قرآن مصدق بھی، مطہر بھی، مبی بھی. قرآن کے حفاظ ہے جبریل امی بھی. اور یہی آرزو ہے کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے. یہی آرزو ہے کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے. ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے. میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پاک بارگاہ اقدس میں گلہ عقیدت کے لیے ملتمس ہوں محترم تاجیر قادری صاحب سے کہ وہ نبی علیہ السلام کی پاک بارگاہ میں گلہ عقیدت پیش کریں. نعرہ تکبیر، آواز بلند، اللہ کا ذکر بلند کریں تاکہ محفل کی ایک رونق بن سکے. ہاتھ کو جھنڈا بنا کے سیدھا ہاتھ بلند کر کے نعرہ تکبیر کا جواب دیجئے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت. یا باپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حدیع درود پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل صحابہ سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وسلم علیہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. سب سے پہلے حمد باری تعالیٰ کے چند اشعار. بگڑے سارے کم
کم بڑھاندا اللہ ہے ماڑیاں دی گل بڑھاندا اللہ ہے بگڑے سارے کم بڑھاندا اللہ ہے ماڑیاں دی گل بڑھاندا اللہ ہے اللہ 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 پتھراں دے وچ کیڑیاں نوں بھی فکر نہیں پتھراں دے وچ کیڑیاں نوں بھی فکر نہیں کیوں گھر گھر رزق پہنچاندا اللہ ہے ماڑیاں دی گل بڑھاندا اللہ ہے اللہ 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 سب یہ باب مل کر پڑھیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ ہر انسان کی کوئی نہ کوئی خواہش ہوتی ہے تو شاعر نے کلام لکھا ہے اس نے اپنے اس کی خواہش اس کا اظہار اس کی وش اس نے بیان فرمایا سماعت فرمائیے گا کہ کاش میں دو رے پیمبر میں اٹھایا جاتا باخدا کا تو منہ میں سرکار کے پایا جاتا ساتھ سرکار کے غزوات میں شامل ہوتا ان کی نصرت میں لہو میرا بہایا جاتا کاش میں دو رے پیمبر میں اٹھایا جاتا مل کے سب لوگ مجھے مٹی سے گہرا کرتے پھر مجھے مسجد نبوی پہ لگایا جاتا کاش میں دو رے پیمبر میں اٹھایا جاتا اس نعت کا تو ہر شاعر ہر اشعار جو ہے نا وہ پیارا ہے لیکن جو یہ شعر ہے نا مجھے سب سے پیارا ہے کہ کاش کاشوں میں ہوتا کوئی ایسی لکڑی کاش کاشوں میں ہوتا کوئی ایسی لکڑی جس کو سرکار کے منبر پہ لگایا جاتا کاش میں دو رے پیمبر میں اٹھایا جاتا
آج کے دور کے بچوں کو پڑھایا جاتا، کاش میں دور پیغمبر میں اٹھایا جاتا۔ میاں کشمیر میاں محمد بشکڑی شریف رحمۃ اللہ تعالیٰ کے چند اشعار، وہ فرماتے ہیں کہ نہ کر بندیا نہ کر بندیا اے میری اے میری نہ تیری اے دنیا چار دہاڑے پھر مٹی دی تیری، اے دنیا چار دہاڑے پھر مٹی دی تیری، تے ایک گناہ او میرے ماں پہ ویکھن کر دن دیس نکالا، او لکھ گناہ میرا اللہ ویکھے پردے پاون والا، دلوں کا مینوں آن ڈرایا، رات قبر دی کالی میں سنیا اتے اس نے آنا جدے مونڈے کملی کالی، تے اے دنیا مسافر خانہ، تسی اسی سب مسافر، ایک دن سب نے ٹر جانا، اتھے کی راچے کی رانے تلے او یار حوالے رب دے میلے چار دناں دے، اس دن عید مبارک ہو سی جس دن پھر ملیں گے۔ ماشاءاللہ جزاک اللہ، باواز بلند کہہ دیں سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں گلۂ عقیدت پیش فرما رہے تھے محترم تذیر قادری صاحب، اللہ وحدہ لا شریک ان کے سوز و گداد میں مزید برکت رحمت نازل فرمائے۔ سامعین محترم، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر ہے، ذکر خیر ہو رہا ہے، اور یہ جو محفل ہے اس محفل میں گناہگار سے گناہگار بندہ آئے، لجپال آقا کرم نوازی فرما دیتے ہیں۔ شاعر اس کا کچھ یوں نقشہ کھینچتا ہے کہ اپنے دربار میں آنے کی اجازت دی ہے، ایک گناہگار کو آقا نے یہ عزت دی ہے۔ کہہ دیں سبحان اللہ۔ ہماری محفل کی زینت بن رہے ہیں علاقہ کھاوڑا کی مشہور و معروف شخصیت، آپ کی خدمت میں گزارش ہے ان کا استقبال بھی کیجئے گا۔ علاقہ آزا کھاوڑا کی مشہور و معروف شخصیت علامہ حافظ و قاری اشرف علی اشرف صاحب، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، رسالت، آواز بلند دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ رسالت۔
تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت من سب نبیا من سب نبیا من سب نبیا نعرہ رسالت ہماری محفل کی زینت بنے قائد کھاوڑا استاد محترم حافظ و قاری علامہ اشرف علی اشرف صاحب اور ان کے ساتھ محفل کی زینت بنے مستانہ گلی سے حضرت علامہ مفتی عبدالوکیل چشتی ضیائی صاحب میں اپنی جانب سے انتظامیہ کی جانب سے آپ کا مشکور و ممنون ہوں کہ آپ نے ہماری محفل کو مزید زینت بخشی اللہ وحدہ لا شریک قائد محترم کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر سلامت رکھے سماعت فرمائیے گا میں نے آپ کے سامنے عرض کی تھی کہ پیارے آقا اتنے کریم ہیں اتنے رئیس ہیں اپنی امت کے لیے کہ حضور علیہ السلام کی محفل میں گناہگار سے گناہگار بندہ آتا ہے اللہ وحدہ لا شریک کی رحمتیں اس پر بھی برستی ہیں شاعر اس کا نقشہ کچھ اپنے خیال میں یوں کھینچتا ہے اپنے دربار میں آنے کی اجازت دی ہے اپنے دربار میں آنے کی اجازت دی ہے ایک گناہگار کو آقا نے یہ عزت دی ہے آپ کا ذکر کبھی کم نہیں ہوگا آقا آپ کے ذکر کو اللہ نے رفعت دی ہے آپ کا نام تو ہر غم کی دوا ہے آقا آپ کے نام نے ہر رنج میں راحت دی ہے آواز بلند کہہ دیں جس کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور کے ذکر سے ہمیں ہر رنج سے راحت ملی ہے آواز بلند کہہ دیں سبحان اللہ آپ کا نام تو ہر غم کی دوا ہے آقا آپ کے نام نے ہر غم میں راحت دی ہے میری پلکوں پہ چراغوں نے فیروزہ ہو کر ایک نئی نعت کے ہونے کی بشارت دی ہے اور تلخ لہجوں کو جو شائستہ بنا دیتی ہے آپ نے آ کے وہ تعلیم محبت دی ہے معجزہ ان کی صداقت کا ہوا یوں روشن معجزہ ان کی صداقت کا ہوا یوں روشن دست ابو جہل پہ کنکر نے شہادت دی ہے معجزہ ان کی صداقت کا ہوا یوں روشن دست ابو جہل پہ کنکر نے شہادت دی ہے آپ کے اسی ذوق میں میں ملتمس ہوں سلطان افضل صاحب سے کہ وہ کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پاک بارگاہ اقدس میں گلہ عقیدت پیش کریں نعرہ تکبیر باواز بلند سستی ختم کریں اول سے لے کر آخر تک آپ نے اسی طرح جم کر رہنا ہے ادب کے ساتھ سماعت فرمائیں گے انشاءاللہ اللہ وحدہ لا شریک کا کرم ہم پر اور اس کی رحمتیں ہم پر انشاءاللہ عز و جل آج کی اس محفل کے صدقے ہوں گی نعرہ تکبیر باواز بلند ایک ہاتھ بلند کر کے اللہ کے ذکر کو بلند کریں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت حضور پرنور علیہ السلام کی بارگاہ مقدسہ میں ہدیہ درود کا نذرانہ پیش کریں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ اللہ پاک
कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। तो जो आया करीमा का दूसरा हिस्सा है उसमें है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लू अलैहि इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मतलब जो ईमान वाले हैं उनको एड्रेस किया गया है। तो ये जो चीज़ है ये मतलब जो भी आते हैं चाहे नकाबत वाले आते हैं या कोई नातख़्वां आते हैं वो सब आपको बार बार कहते हैं कि आप हुज़ूर पुरनूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह मुक़द्दसा में हदिया दूध का नजराना पेश करें। तो उनको बार बार कहने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, चूँकि अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हुज़ूर पुरनूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो महफिल को सजाने के लिए आए हैं सारे ही ईमान वाले हैं। तो सारे दोस्त अहबाब मेरे साथ मिलकर पढ़ेंगे सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। कोई मिसल मुस्तफ़ा का कभी था ना है ना होगा किसी और का ये रुतबा किसी और का ये रुतबा कभी था ना है ना होगा कोई मिसल मुस्तफ़ा का कोई मिसल मुस्तफ़ा का कभी था ना है ना होगा किसी और का ये रुतबा कभी था ना है ना होगा किसी और का ये रुतबा। उन्हें हल्क के नाज़ा ओ आगो दे ही दस्ती कुदरत उन्हें हल्क के नाज़ा ओ आगो दे ही दस्ती कुदरत कोई शाकार ऐसा कोई शाकार ऐसा कभी था ना है ना होगा किसी और का ये रुतबा किसी और का ये रुतबा कभी था ना है ना होगा कोई मिसल मुस्तफ़ा का कोई मिसल मुस्तफ़ा का। और मेरे दामनी तलब
ہے انہی کے در سے نسبت میرے دامن طلب کو ہے انہی کے در سے نسبت کسی اور در سے رشتہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا کسی اور در سے رشتہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا کسی اور کا یہ رتبہ کسی اور کا یہ رتبہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا کسی اور کا یہ رتبہ اور کسی وہم نے صدا دی کوئی آپ کام ماسل کسی وہم نے صدا دی کوئی آپ کام ماسل تو یقین پکار اٹھا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا کسی اور کا یہ رتبہ کسی وہم نے صدا دی کوئی آپ کام ماسل کسی وہم نے صدا دی کوئی آپ کام ماسل تو یقین پکار اٹھا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا کوئی مثل مصطفیٰ کا اور سر حشر ان کی رحمت کا سبھی میں ہو طالب سر حشر ان کی رحمت کا سبھی ہوں میں ہی طالب مجھے کچھ عمل کا دعویٰ مجھے کچھ عمل کا دعویٰ مجھے ایک عمل کا دعویٰ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا مجھے ایک عمل کا دعویٰ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا کسی اور کا یہ رتبہ کسی اور کا یہ رتبہ کبھی تھا نہ ہے نہ
کسی اور کا یہ رتبہ حضور ایسا کوئی انتظام ہو حضور ایسا کوئی انتظام ہو سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے سلام کے غلام ہو جائے اور تجلیات تسبریلوں میں اپنا تجلیات تسبریلوں میں اپنا کاسائے جہاں کبھی جو ان کی گلی میں قیام ہو جائے سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے حضور
تو بات بن جائے سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين سامعین محترم، جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، میں تمامی احباب کی خدمت میں یہ گزارش کروں گا، نماز عشاء ادا ہو چکی ہے، جو احباب گرد و نواح میں ہیں ان سے میری یہ گزارش ہے کہ آپ جلد جلد پنڈال کی زینت بنیں۔ ہمارے سبھی مہمان تشریف لا چکے ہیں، کہ محفل بھی چند ہی لمحوں میں اس محفل پاک کی زینت بنیں گے۔ میں انتظامیہ کے احباب سے گزارش کروں گا کہ آپ اپنی ڈیوٹی دیتے ہوئے جتنے بھی احباب گرد و نواح میں ہیں، پنڈال سے باہر ہیں، انہیں پنڈال کے اندر لے کے آئیں اور خود بھی یہاں تشریف رکھیں۔ سامعین محترم، میں اور آپ جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی پاک محفل میں یہاں آئے ہیں، ہمارا یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ وہ نبی اپنے روزے سے ہو کے اپنے ہر ایک امتی کو دیکھ بھی رہا ہے، پہچان بھی رہا ہے، اور جن جن احباب نے آج کی یہ محفل پاک سجائی، خصوصاً ان کی یہ کوشش اور کاوش اللہ اور اللہ کے رسول کے دربار میں مقبول ہے، منظور ہے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے منسوب جو بھی محفل ہو وہ دربار خدا میں، دربار مصطفیٰ میں ضرور مقبول اور منظور ہوتی ہے۔ میں نقیب محفل کے آنے تک ملتمس ہوں قاری عبدالجبار صاحب سے آپ آئیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی حاضری پیش فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ تمام احباب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے اس محبت سے، ذوق اور شوق سے حضور علیہ السلام کی پاک بارگاہ میں درود پاک پیش کرتے ہیں کہ ہم یہاں سے پڑھیں، وہ مدینے سنیں، ان کی اعلیٰ سماعت پہ لاکھوں سلام۔ اس محبت سے درود پاک پڑھ لیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ دلوں میں عشق نبی کی اگر لگن نہ لگے، یہ ایسا سجدہ ہے جیسے زمین پہ سر نہ لگے۔ ظہور میری دعا تو یہی ہے شام و سحر،
وطن کو کسی کی بری نظر نہ لگے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. درود پاک سے اپنی حاضری کا آغاز کرتے ہیں، مل کے شامل ہو جائے. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد. عرش کی عقل دنگ گئے چرخ میں آسمان گئے. عرش کی عقل دنگ گئے چرخ میں آسمان گئے. جانے مراد اب کدھر جانے مراد اب کدھر ہائے تیرا مکان ہے. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. میں نے تو مان ہی لیا آپ گے وجہ کائنات. لوگ بھی مان جائیں گے لوگ بھی مان جائیں گے. تھوڑے دنوں کی بات ہے لوگ بھی مان جائیں گے لوگ بھی مان جائیں گے. تھوڑے دنوں کی بات ہے. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد. ہم بھی مدینے جائیں گے تھوڑے دنوں کی بات ہے. آقا ہمیں بلائیں گے آقا ہمیں بلائیں گے. تھوڑے دنوں کی بات ہے. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی کریمنا
صلی علی محمد اللہم صلی وسلم وبارک علیہ آواز بلند کہہ دیں سبحان اللہ آئیے درود پاک تن کا مجھے حکم ہے میں پیش کرتا ہوں محبت سے سماعت کریں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسین و سیدنا حسین وعلا آلہ و صحبہ و بارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد پیارے نبی کی ذات پر رب کا درود گئے پیارے نبی کی ذات پر رب کا درود گئے سرکار دو جہان پر سب کا درود گئے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد زہرا پہ بیجتے جو درود و سلام گے زہرا پہ بیجتے جو درود و سلام گے سچے غلام مصطفیٰ ہے نیک نام گے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد حکم ہے مختصر کرنے کا آخری شعر جنت میں فاطمہ کی کنیز جگہ لگے جنت میں فاطمہ کی کنیز جگہ لگے یا رب میری دعا ہے میری ماں وہاں رہے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد سبحان اللہ آپ کی سماعتوں کی نظر آج کے نقیب محفل جنہوں نے محفل کو آگے چلانا ہے ان کو میں سٹیج پر بلا رہا ہوں آپ کی خدمت میں گزارش ہوگی 4 مصرے آپ کے دامن میں ڈالوں گا پھر میں مائک نقیب محفل کے حوالے کروں گا محفل وچ آکے بھی نہ آئیے تے بھولی گلے محفل وچ آکے بھی نہ آئیے تے بھولی گلے محفل وچ آکے بھی نہ آئیے تے بھولی گلے پہلے رحمت وچ رہ کے بھی پچھتائیے تے بھولی گلے جیدہ کھائیے اوتے گیت نہ گائیے تے بھولی گلے سماعت کیجئے گا جیدہ کھائیے اوتے گیت نہ گائیے تے بھولی گلے جیدہ کھائیے اوتے گیت نہ گائیے تے بھولی گلے ذکر مصطفیٰ سن کے سبحان اللہ تو کتر آئیے تے بھولی گلے آپ کے اسی ذوق میں ملتمس ہوں محترم نقیب محفل شہنشاہ نقابت عرفان احمد راضی صاحب کہ آپ نقابت کے فرائض سر انجام میں نعرہ تکبیر ایک ہاتھ سے اللہ کی وحدانیت کا ذکر کیجئے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت من سب نبیًا
खातिन मकाम लिखी हुई महफिल इरफान अहमद राजी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल तयारो हस्सबा यौमन इला अर्दिल हरम बल्लिग सलामी रऊज़ा फन फ़ीहन नबियुल मोहतरम मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम हुवल हबीबुल लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्ले हौलिम मिनल अहवाल मुक़्तहिमी व कुल्लुहुम मिर रसूलिल्लाहि मुल्तमिसुन ग़र्फ़म मिनल बहरि अग़रशफ़म मिनद दयमी या रहमतल लिल आलमी अदरिक ले ज़ैनिल आबिदी महबूस ऐद ज़ालिमी फ़िल मुक़बे वल मुज़दहम सकानुल हुब्बु कासतिल विसाली फ़क़ुल्तु लि ख़मरती नावी ताली मुरीदी ला तख़फ़ वाशिन फ़इन्नी अदुम्मुन क़ातिलु इंदल किताबी रब्बिश रहली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। एक दफ़ा सारे दोस्त मोहब्बत के साथ थोड़ी आवाज़ बुलंद करके हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद सलाम का नजराना इस यकीन और इस एतमाद के साथ पेश करें कि सरकार मदीना हम सब के दुरूद सलाम को सुनते भी हैं और एक एक पढ़ने वाले को पहचानते भी हैं। कोई मोहब्बत के साथ दोस्त पढ़ेंगे तो ज़रा ज़ौक़ आ जाएगा। आवाज़ें बुलंद पढ़ें अस्सलातु वस्सलाम। बदज़ हम्द सलात अज़ीम आशिक़ रसूल पैकरे अखलास व वफ़ा, आज के तवील अरसे के बाद मुझे ज़ियारत का मौका मिला। मेरी मुराद मुजाहिदीन सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ मोहम्मद अशरफ अली अशरफ साहब दूलो उम्रहू सीनियर रहनुमा तहरीक लब्बैक, दीगर उलमाए कराम, सलाखान मुस्तफ़ा और सामने ज़िवकार, मेरी और आप दोस्तों की यकीनन खुशबख्ती है कि मैं और आप अल्लाह और उसके रसूल के ज़िक्र की महफिल में हाजिर है। मैं शुक्रिया अदा करूँगा मेरे बड़े प्यारे भाई अहमद भाई का कि जिन्होंने मुझ नाचीज़ को भी एक तवील अरसे के बाद आपके इस इलाके में हुजूर का जिक्र करने के लिए, सुनने के लिए मदऊ किया। आपका शुक्रिया अदा करूँगा। अदील भाई की वसातत से आपके साथ एक दोस्ती का ताल्लुक़ बना। बस ये मोहब्बत की बात है और मुबारकबाद पेश करूँगा बज़्म हनफिया कादरिया के तमाम दोस्तों को कि जिन्होंने हर साल की तरह इस साल भी हुजूर के ज़िक्र की इस मजलिस का एहतमाम व इंतज़ाम किया और सालाना महफ़िल ज़िक्र हबीब व तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस का इनेकाद व एहतमाम किया। अल्लाह इंतज़ामिया की कोशिश हमारी हाज़री अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाकर इन घड़ियों को बरोज़े हश्र हमारे लिए ज़रिया शफ़ाअत व निजात बनाए। सामिन ज़िवकार, मैं और आप अल्लाह और उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अपनी अकीदतों और मोहब्बतों का नजराना पेश करने के लिए आए हैं। थोड़ी तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा। दोस्त आते जाते रहेंगे, अपनी अपनी ड्यूटी के सारे दोस्त कर रहे हैं, थोड़ी सी तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा। मैं सिर्फ एक बात अर्ज करना चाहता हूँ कि मैं और आप अल्लाह और उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में नजराना इज्ज़ पेश करने के लिए आए हैं, नजराना अकीदत पेश करने के लिए हाजिर हुए हैं। इसलिए जितने भी दोस्त आए हैं थोड़ी तवज्जो के साथ, ज़ौक़ के साथ, अकीदत, अदब, एहतराम के साथ बैठेंगे तो इंशाअल्लाह महफ़िल पाक का ज़ौक़ आएगा, लुत्फ़ आएगा। नबी की नात सुनने से ईमान ताज़ा होगा, ईमान की तजदीद होगी और नबी का जिक्र सुनकर जो रूह मोहम्मद है उसमें तक़वियत बढ़ेगी। बस आपसे इतनी गुजारिश है कि जितनी देर भी बैठे पूरी तवज्जो के साथ बैठे, तिलावत कलाम रहमान से हम अपनी आज की इस महफ़िल पाक का बाकायदा आगाज़ करते हैं। उससे कबल मैं आप दोस्तों को बता दूँ, हमारी आज की इस मजलिस में अजीम आलिम दीन हज़रत अल्लामा मुफ्ती ग़ुलाम मोहिउद्दीन साहब जी
آپ کا خطاب ہوگا، آپ بھی تھوڑی دیر میں تشریف لے آئیں گے۔ آقا کریم کے پیارے اور خوبصورت ثنا خواں قاری محمد شہزاد صاحب اسلام آباد سے، محترم جناب سید جنید حسین شاہ صاحب میرے آقا کے پیارے ثنا خواں، آپ بھی تشریف لا چکے ہیں، تھوڑی دیر میں آپ بھی اسٹیج پر تشریف لے آئیں گے۔ اس کے علاوہ آقا کریم کے پیارے ثنا خواں محمد عدیل قاسمی صاحب آپ بھی تشریف لا رہے ہیں، انشاءاللہ آپ بھی اپنے وقت پر حاضری پیش کریں گے۔ آپ دوست محبت اور ذوق کے ساتھ تشریف رکھیے گا۔ آئیے تلاوت کلام رحمان سے ہم اپنی آج کی اس محفل پاک کا باقاعدہ آغاز کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ میں درخواست پیش کرنا چاہوں گا محترم جناب قاری جنید اختر صاحب کی خدمت میں کہ آپ تشریف لائیں اور تلاوت کلام رحمان سے ہماری آج کی اس محفل پاک کا باقاعدہ آغاز کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ آپ دوستوں سے ایک درخواست ہے کہ جب قاری صاحب اللہ کے پاک کلام کی تلاوت کریں تو آپ دوستوں نے خاموشی کے ساتھ، توجہ کے ساتھ اللہ کے کلام کی تلاوت کو سننا ہے، لیکن جب قاری صاحب دوران تلاوت وقف کرے، خاموشی اختیار کرے، تو پھر آپ کے بولنے کی باری ہے اور اللہ کا کلام سن کر محبت کے ساتھ آپ دوستوں نے کیا کہنا ہے؟ نا ذرا سارے سنگی ایک باری رل کے آپ کو سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ قاری جنید اختر تلاوت کلام رحمان کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن سنت اللہ
الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله ويخشون وكفى بالله حسيبا وكفى بالله ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله
وكان الله بكل شيء عليما. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فاصل لربك وانحر. إنا أعطيناك الكوثر فاصل لربك وانحر. إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. تمام احباب، آقا کریم کی بارگاہ میں درود اس عقیدے اور اس نظریے سے پڑھیے کہ ہم یہاں سے پڑھیں، وہ مدینے سنیں، ان کی اعلیٰ سمت کے لاکھوں سلام. انشاءاللہ زیادہ وقت نہیں لوں گا، بس دو ہی کلام پیش کرنے، دو اشعار دونوں کے پیش کرنے، اس کے بعد اجازت چاہوں گا. تمام احباب محبت سے بابا سے بلند اس عقیدے سے پڑھیے گا کہ ہم یہاں سے پڑھیں، وہ مدینے سنیں، ان کی اعلیٰ سمت پہ لاکھوں سلام. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ. وسلم علیک یا حبیب اللہ. مختصر سی میری یہ زندگانی ہے. سارے آنکھوں سبحان اللہ، ایک بار پھر آنکھوں سبحان اللہ. مختصر سی میری یہ زندگانی ہے، زندگی چیز ہی کیا ہے یہ آنی جانی. زندگی چیز ہی کیا ہے یہ آنی جانی گئے. السیدہ
غلامی کرنا حلال خون کہ کمر یہی نشان حلال خون کہ کمر یہی نشانی ہے اور کچھ نہیں مانگتا کچھ نہیں مانگتا زمانے سے ارے کیونکہ رابطہ ہے سبھی کرانے سے رابطہ ہے سبھی کرانے سے اور جن کے نام نبی جن کے نام نبی اور بابا علی ارے مجھ کو نسبت ہے اس گھرانے مجھ کو نسبت ہے اس گھرانے سے اور محبت اللہ پڑھے صلی اللہ علیہ آئیے احباب بڑا یہ آسان کلام پیش کر رہا ہوں 2 شعر پیش کرنے اس کے بعد مرکبت مولا علی 2 شعر اور پھر اجازت تمام احباب محبت کے ساتھ ہو سکے تو میرے ساتھ شامل ہو جائیے جدو دن حشر دے سوال گوڑ گئے اوے ہمیں ساڑے آمینہ دے لال اب شامل ہو جائیے جدو دن حشر دے سوال گوڑ گئے ہمیں ساڑے آمینہ دے لال ہوڑ گئے ہمیں ساڑے آمینہ دے لال ہوڑ گئے اب آپ کی آواز آنی چاہیے جدو دن آمینہ دے لال ہوڑ گئے اور تیرے پاسے لامتی یزید ہوے گا تیرے پاسے لامتی یزید ہوے گا تے ہن اپنے مقرر تے ناز کرنا تے ساڈے پاسے فاطمہ تے لال ہوڑ گئے ساڈے پاسے فاطمہ تے لال ہوڑ گئے ہمیں ساڈے آمینہ تے لال ہوڑ گئے ہمیں ساڈے آمینہ تے لال ہوڑ گئے جدو دن حشر دے سوال ہوڑ گئے اوے ہمیں ساڈے آمینہ تے لال ہوڑ گئے تے جدو آئے حیدر قرار دیکھنا ذرا اونچی آواز دے لاکھو سبحان اللہ اے جدو آئے حیدر قرار دیکھنا
جہدا دین آئیے اب ایک ہی شعر مرتبت مولا علی پیش کرتا ہوں، اس کے بعد اجازت بخدا علی سمندہ نہ ہو نہ ہے نہ ہو سبحان اللہ بخدا علی سمندہ نہ ہو نہ ہے نہ ہوگا بخدا علی سمندہ نہ ہوا نہ ہوگا اور صدیق عمر عثمان جس کا پکارے مولا حیدر کے بعد ایسا نہ ہوا نہ ہوگا حیدر کے بعد ایسا نہ ہوا نہ ہوگا بخدا علی سمندہ نہ ہوا نہ ہوگا قاری جنید اختر تلاوت کلام رحمان سے لے کر نعت رسول مقبول سے بڑھتے ہوئے بارگاہ مولا کائنات امیر کائنات حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم میں اپنی عقیدتوں محبتوں کا نذرانہ پیش کر رہے تھے۔ آپ ملاحظہ کر رہے ہیں ہماری محفل میں میرے آقا کے پیارے شناخہ فخر و سعادت جناب سید جنید حسین شاہ صاحب آپ رونق کے بزم ہو چکے ہیں، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور مائک محفل پاک کے اگلے شناخہ کی جانب بڑھاتے ہوئے آپ کی توجہ اور ذوق چاہتے ہوئے میرے ذہن میں بہت ساری باتیں چل رہی ہیں، لیکن دیکھیں کوئی بات کہاں کیسے کس طرح سامنے آتی ہے، آپ کی توجہ مجھے درکار ہے۔ چاہوں گا جوان یہاں سے لے کر وہاں تک اس خوبصورت موسم میں کہ جب ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا بھی چل رہی ہو اور بارش کا بھی پروگرام بن رہا ہو، لیکن عشاقان مصطفیٰ نبی کا ذکر کرنے نبی کا ذکر سننے کے لیے بیٹھے ہیں، ذرا اپنے لیے ایک مرتبہ ہاتھ بلند کر کے کہہ دیں سبحان اللہ۔ سلامت رہے، بار بار کہنا مجھے اچھا نہیں لگتا، آپ نے محبت کے ساتھ خود ہی ہاتھ بھی بلند کرنا ہے، آواز بھی بلند کرنی ہے اور سبحان اللہ کی صداؤں کے ساتھ محفل کو گرمانا بھی ہے، ذوق کو بھی بڑھانا ہے۔ آئیے تاجدار گولڑا پیر سید غلام نصیر الدین شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ آپ کی ایک بڑی خوبصورت اور مشہور زمانہ نعت کے پر تضمین کے اشعار کے ساتھ اپنی حاضری کا آغاز کرتا ہوں کہ گل ہواؤں کو بلاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، وجد میں جھومتے جاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، اپنی آنکھوں کو جھکاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں۔ چاہوں گا جو جوان ہو ایک مرتبہ آواز بلند کرتے ہوئے ہاتھ بلند کرتے ہوئے سینے کا زور لگاتے ہوئے میرے لیے نہیں اپنے لیے نہیں صرف اللہ کی رضا کے لیے جتنا اس نے زور دیا ہے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے پیار کے ساتھ ایک مرتبہ کہہ دے سبحان اللہ۔ بس میں اب آگے بڑھ رہا ہوں، آپ نے توجہ کے ساتھ سننا ہے، ذوق لیجئے گا۔ گل ہواؤں کو بلاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، وجد میں جھومتے جاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، اپنی آنکھوں کو جھکاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، لوگ محفل کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، طبل خوشیوں کے بجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، عید شکرانہ مناتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، طلع البدر سناتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، اہل دل گیت یہ گاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، آنکھ رہ رہ کے اٹھاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، طالب شاہد حامی ہے صبا کے جھونکے یعنی محو آداب غلامی ہے صبا کے جھونکے یعنی پابند سلامی ہے صبا کے جھونکے، ان کی آمد کے پیامی ہے صبا کے جھونکے، پھول شاخوں کو ہلاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، رخ سہانی ہے سما پیارا انوکھی چھل ہے، جشن گھر گھر ہے فضا ساری مسرت تل ہے، مزہ رومی ہے دوبالا کہ عنایت خال ہے، چاند تاروں میں نصیر آج بڑی ہلچل ہے،
جن کے ہوتے نہیں پا سکتے خسارے ذرے، تسی سلامت رہو، جن کے ہوتے نہیں پا سکتے خسارے ذرے، جن کی نسبت میں حوادث میں ابھارے ذرے، جن کی آمد میں فدا فرش کے سارے ذرے، کہکشاں راہ گزر چاند ستارے ذرے، سب چمک کر یہ دکھاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، سب چمک کر یہ دکھاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں۔ ذرا ذوق کے ساتھ آگے بڑھئے گا کہ بن کے رحمت کے طلبگار چلے آتے ہیں، رقص کرتے ہوئے میں خار چلے آتے ہیں، رقص کرتے ہوئے میں خار چلے آتے ہیں۔ اے فرشتوں میرے اعمال نہ تولو ٹھہرو، میرے عیبوں کے خریدار چلے آتے ہیں۔ محفل نعت کوئی دل سے سجائے الطاف، نعت سننے میرے سرکار چلے آتے ہیں، نعت سننے میرے سرکار چلے آتے ہیں، نعت سننے میرے سرکار چلے آتے ہیں۔ تھوڑا جا اس کا بھی مزہ کے لئے ہو، ذرا توجہ میری طرف، میرا ایک اپنا ذوق ہے اس پنجابی اس سرائکی کا، آپ بھی ذرا مزہ لے لیں گے تو مزہ آئے گا۔ مجھ سے پیش میرے بھائی نے کہا میں 4 مصرے پڑھ رہا ہوں، میرا ذرا اپنا ایک ذوق ہے یہ 4 مصرے پڑھنے کا، آپ ذرا مزہ لیجئے گا۔ اُتا آون کرم کماون تھے، سکھ سردہ گئے رنگ لگ دے گئے، ذرا جاگ کے آنکھ سے سبحان اللہ۔ اُتا آون کرم کماون تھے، سکھ سردہ گئے رنگ لگ دے گئے، ہاتھ جبل بہار تے رستے تھے، او بھردہ گئے رنگ لگ دے گئے، روشنائیاں دیکھ کے ظلمت دا چھوٹ جھردہ گئے رنگ لگ دے گئے، اندے قدمی تارک برکتہ ہیں، جائے ٹردہ گئے رنگ لگ دے گئے، اندے قدمی تارک برکتہ ہیں، اندے قدمی تارک برکتہ ہیں، جائے ٹردہ گئے رنگ لگ دے گئے، جائے ٹردہ گئے رنگ لگ دے گئے۔ میرے نال رل کے نعرہ لاسو تے مزہ آسی ذرا ہاتھ چاہ کے تاجدار ختم نبوت، ترے باری ذرا آنکھ سے مزہ آسی، پھر آنکھا ذرا تسی بھی نال رل کے نعرہ لاؤ، تاجدار ختم نبوت۔ یہ نظم میں نے کسی دور میں میرے ایک دوست سے کہلوائی تھی اور پڑھتا بھی رہا، آپ دوستوں نے بھی سنی ہوگی، ایک شعر میں پڑھتا ہوں، میرے ساتھ آگے بڑھئے گا۔ نام نبی پہ جب بھی کبھی مشکل یا افتاد پڑی، غیرت مسلم جاگ اٹھی، امت ساری بول پڑی، کیا شان رسالت زندہ آباد، ختم نبوت زندہ آباد، تاجدار ختم نبوت زندہ آباد، زندہ آباد، زندہ آباد، تاجدار ختم نبوت زندہ آباد، زندہ آباد، زندہ آباد۔ بولو عہد نبھاؤ گے، دشمن سے ٹکراؤ گے، سیدھے جنت جاؤ گے، نعرہ یہی لگاؤ گے، شان رسالت زندہ آباد، ختم نبوت زندہ آباد۔ ہاتھ جا کے تاجدار ختم نبوت زندہ آباد، تاجدار ختم نبوت۔ سلامت رہو، سلامت رہو۔ دوستو آئیے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ میرے ذہن میں میرے عرض کیا بہت ساری باتیں چل رہی ہیں جو ذہن سے محو ہو چکی تھی۔ میرے بھائی شدیر خان قادری آج مجھے بڑے طویل عرصے کے بعد ان کو زندہ جیتے جاگتے دیکھنے کی سعادت محسوس حاصل ہو رہی ہے، ورنہ موبائل پر تو ان کی تصویریں میں اکثر دیکھتا رہتا ہوں، تو میری یقیناً خوش بختی ہے کہ میں ان کو دیکھ رہا ہوں۔ میرے پرانے دوستوں میں شمار ہوتے ہیں اور آپ کے علاقے میں میں ان کی وساطت سے کافی دفعہ حاضر ہو چکا ہوں، ان کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آئیے بات کو آگے بڑھاتے ہیں اور ثنا خان مصطفیٰ کی جانب پڑھنا چاہتا ہوں۔ میں نے اتنی ساری باتیں کی ہیں، ان ساری باتوں کو ایک شعر کے ساتھ ختم کر کے ثنا خان کو آپ کے سامنے دعوت دیتا ہوں، لیکن چاہوں گا کہ میری بات ضائع نہ ہو، آپ نے محبت کا اظہار کرنا ہے، میری بات ضائع ہوئی تو افسوس رہے گا، ذرا ذوق لیجئے گا۔ میں ثنا خان کو دعوت دے رہا ہوں، میرے آقا کے بڑے پیارے ثنا خان ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں، اللہ نے خوبصورت آواز بھی دی، اس پر بہت خوبصورت انداز بھی دیا۔ سب سے بڑی بات آل رسول ہے، ثنا خان رسول ہے۔ آج ہماری محفل میں خاص طور پر تشریف لائے ہیں، احمد بھائی کی خاص دعوت پر درخواست پیش کرنا چاہوں گا، جناب سید جنید حسین شاہ صاحب آپ تشریف لائیں گے، تشریف لا کر اپنی عقیدتوں
اور محبتوں کا نذرانہ سرکار کل کائنات کی بارگاہ میں پیش کریں گے. نعرہ میں لگاؤں مائک ان کے ہمارے نعرہ تکبیر. ویسے یہ بھی گل میں کرا جی تسا ذوق نال حضور دی نعت سنی ہے نا, یہ بزرگ بھی بیٹھے ہیں, جوان بھی, بچے بھی, نوجوان بھی, سارے بیٹھے ہیں. جس طرح تسا حضور دی نعت سنی دل خوش ہو گیا ہے. اور ذرا انہیں نعرہ لا چھوڑو تو اور مزہ آ رہا سی. نعرہ تکبیر. تو منان بھائی ساؤنڈ بھی بڑا تسی سلامت رہو, بڑا اچھا چلانے ہو. ہاتھ جا کے نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ. جناب سید جنید حسین شاہ صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ انتظامیہ کا, بزم حنفیہ قادریہ کا محفل سے جانا, آپ سب کا دور و نزدیک سے چل کے آنا, حضور کے تمام سنخانوں کا سرکار کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت اور محبت پیش کرنا, ہمارا پڑھنا, آپ کا سننا, مالک اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. اور یہ ذکر, یہ محفل, یہ گھڑیاں قلب روز محشر مالک ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا. قبلہ حافظ اشرف علی اشرف صاحب تشریف فرما ہیں, دیگر مقتدر علماء کرام تشریف فرما ہیں, حضور کے ثنا خان تشریف فرما ہیں, بزرگ تشریف فرما ہیں, سفید سفید داڑھیوں والے. مالک سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. مالک ان بزرگوں کا صدقہ ہماری حاضری بھی اپنے بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. اور مرتے دم تک ہم کو حضور سے حقیقی عشق کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مظفر آباد شہر کا ایک بہت ہی اچھا ساؤنڈ, ندیم ساؤنڈ بھائی منان صاحب بڑے اچھے طریقے سے آپریٹ کرتے ہیں. مالک ان کے کاروبار میں بھی برکت عطا فرمائے. مل کے محبت سے حضور سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس یقین, الفت, محبت اور عقیدت سے درود شریف کا نذرانہ پیش کرنا ہے کہ ہم پڑھتے ہیں اور سرکار غلاموں کا پڑھا ہوا درود سنتے ہیں. ایک دفعہ دایاں ہاتھ اٹھا کر, اس بچے سے لے کے آخری بندے تک دایاں ہاتھ اٹھا کر سارے درود شریف پڑھا. صلی اللہ علیہ یا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا. تعداد زیادہ ہے, آواز کم ہے. ایک دفعہ سارے آواز بلند کر کے اونچی بات سے سب پڑھیں. صلی اللہ علیہ یا پتایا اپنو اس ربائی سے پتہ چل جائے گا کہ آپ نے سننا کیا ہے اور میں نے پڑھنا کیا ہے. پتہ اپنو لادا, پتہ اپنو بندیانو گل لانا ہوندا کم لج پالا دا. بندیانو بندیانو گل لانا لج پالا دا. صلی اللہ علیہ
باری تعالیٰ سے اپنی حاضری کا آغاز کرتا ہوں. آئیے مل کے اپنے خالق، اپنے مالک، اپنے رب کا ذکر کرتے ہیں. اس کا ذکر کرتے ہیں جو ہمیں بیماری کے بعد شفا عطا کرتا ہے. سبحان اللہ کہنا تو سارے گئے سبحان اللہ. اس کا ذکر کرتے ہیں جو ہمارے ایپوں پر جس نے پردے ڈالے ہوئے ہیں. اس رب کا ذکر کرتے ہیں جو ہمیں رزق عطا کرتا ہے اور ہماری جان و مال کی حفاظت کرتا ہے. آئیے مل کے اپنے خالق کا ذکر کرتے ہیں. حمد باری تعالیٰ سے حاضری کا آغاز کر رہا ہوں. ایسی حمد ہے، اللہ کی حمد ہے، اور اس میں ذکر ہے اس کی حبیب کی آمد کا. ایک دفعہ سبحان اللہ. اب ایک دفعہ درود شریف سارے اونچی آواز سے پڑھیں. صلی اللہ علیہ تیرے صدقے محمد بڑھان والیا، تیرے صدقے محمد بڑھان والیا، تے پیار وچ دنیا سجا والیا، تیرے صدقے گا صدقے تیرے صدقے محمد بڑھان والیا، تیرے صدقے محمد بڑھان والیا، تے پیار وچ دنیا سجان والیا. اللہ 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 گو. دائیں ہاتھ اٹھا کر اپنے خالق کا نام لینا ہے مل کے محبت سے. اللہ گو اللہ اللہ گو اللہ گو اللہ اللہ گو اللہ گو اللہ اللہ گو اللہ گو اللہ اللہ، تیرے صدقے محمد بڑھان والیا، تیرے صدقے محمد بڑھان والیا، تے پیار وچ دنیا سجان والیا، تے پیار وچ دنیا سجان والیا. اللہ گو اللہ اللہ سارے کہیں اللہ گو اللہ اللہ گو اللہ گو اللہ اللہ گو اللہ گو اللہ اللہ گو اللہ گو اللہ اللہ. سونے اٹیاں دے ملے 3 لائنوں کا شعر ہے اور 3 لائنوں میں 3 واقعات کا ذکر ہے. علماء کرام کی نظر سونے اٹیاں دے ملے وکوانا اللہ سونے اٹیاں دے ملے وکوانا ابا پیلا کولو ہاتھی مروانا ہے، تو تے ابا پیلا کولو ہاتھی مروانا ہے، پیاسا کربل حسین ازمان والیا، تے پیار وچ دنیا سجا والیا. اللہ گو اللہ اللہ گو اللہ گو اللہ اللہ گو اللہ گو اللہ اللہ گو اللہ گو اللہ اللہ، تیرے صدقے محمد بڑھان والیا، تیرے صدقے محمد بڑھان والیا، تے پیار وچ دنیا سجان والیا. ہاں ہاں رونق زندگی نعرہ رسالت نعرہ رسالت، جس کا تن من دن حضور کی ذات سے قربان. ایک دفعہ دائیں ہاتھ اٹھا کر نعرہ رسالت. تعداد زیادہ ہے، آواز کم از کم اس پورے علاقے میں آواز ہے. نعرہ رسالت اور اونچی آواز ہے نعرہ رسالت.
اس طرح حضور کے غلاموں کو اس طرح بڑھ چڑھ کے حضور کا نام بلند کرنا چاہیے. یہ وہ نام ہے جو مقدر بلند کرتا ہے. حضور کا غلام جس پہ کوئی غم آئے جو حضور کو یاد کرتا ہے, اور جب کوئی خوشی آئے پھر بھی جو حضور کو یاد کرتا ہے, ایسے غلام کے لیے شاعر کیا لکھتا ہے؟ ہاں 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 رونق زندگی آپ ہیں, آپ ہیں رونق زندگی آپ ہیں, آپ ہیں, آپ ہیں, دونوں دفعہ سب نے مل کے کہنا ہے کہ رونق زندگی آپ ہیں, آپ ہیں رونق زندگی. اور اونچی آواز سے رونق زندگی آپ ہیں, آپ ہیں رونق زندگی آپ ہیں, آپ ہیں رونق زندگی آپ ہیں, آپ ہیں. یا رسول اللہ میری ساری خوشی آپ ہیں, آپ ہیں میری ساری خوشی آپ ہیں, میری ساری خوشی آپ ہیں, آپ ہیں. میرے دامن پہ سہارا کی خیرات ہے, میرے دامن پہ سہارا کی خیرات ہے. کیوں مجھ کو کمی آپ ہیں, آپ ہیں, کیوں مجھ کو کمی. شاگ خیبر شکر شامل پنجتن نعرہ حیدری. شاگ خیبر شکر شامل پنجتن وہ کون ہے؟ یا علی, یا علی آپ ہیں, آپ ہیں یا علی, یا علی آپ ہیں, یا علی, یا علی آپ ہیں. لبائک والے ہمارے بھائی تشریف فرما ہے اور حضور کے ہر غلام کا اس جماعت سے تعلق ہے. اب سنیے ناموس رسالت کے پہرے دار کا ذکر ہے. میری ساری خوشی زور زبردستی نہیں, جس کی خوشی سرکار کے صدقے سے ہے وہ بولے. میری ساری خوشی آ جائے خواجگاہ تاجدار ختم نبوت, دونوں ہاتھ اٹھا کر تاجدار ختم نبوت. ساری خوشی ملک ارفان راضی صاحب آپ کے نظر شعر ہمارے شہر راولپنڈی اسلام آباد کی شان, آپ کا ذکر ہے شعر میں. اب آپ دیکھیے گا یہ دیوانے کس طرح بولتے ہیں. میری ساری خوشی خواجہ خواجگاہ فاتح قادیاں وہ کون ہے؟ پیر میں غیر علی آپ ہیں, آپ ہیں پیر میں غیر علی آپ ہیں, پیر میں غیر علی آپ ہیں, آپ ہیں. سبحان اللہ. آپ نے بھی نعرہ لگایا, سب نے جواب دیا. تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت.
یہ جو دیوانے مستانے یہ جو نعرہ لگاتے ہیں اور صبح دوپہر شام جو اس نعرے کو پکاتے ہیں، جس مرضی قبیلے اور خاندان سے جس کا تعلق ہے، لیکن جو حضور کی غلامی کا دم بڑھتا ہے اس کے لیے شاعر کیا لکھتا ہے؟ ہاں ہاں لوگوں کو تو دنیا میں پہلی لائن میں ذکر غیروں کا، اگلی لائن میں ذکر دیوانوں کا، غلاموں کا، مستانوں کا. ہاں کہ لوگوں کو تو دنیا میں لاکھوں ہی سہارے ہیں، لوگوں کو تو دنیا میں لاکھوں ہی سہارے ہیں، غلام کیا ہم کو یہی کافی ہے، سرکار ہمارے ہیں، ہم کو یہی کافی ہے، بولو سرکار ہمارے ہیں، لوگوں کو تو دنیا میں لاکھوں ہی سہارے ہیں، لوگوں کو تو دنیا میں لاکھوں ہی سہارے ہیں، ہم کو یہی کافی ہے، بولو سرکار ہمارے ہیں، ہم کو یہی کافی ہے، سرکار ہمارے ہیں، سب نے کہنا ہے کہ سرکار